جس کے مزاج میں جتنا فیلنگ اور احساس ہو اپنے حساس علاقے میں کرفیو کا اسی طرح سے انتظام کرنا پڑے گا. جیسے آپ کے کراچی میں حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا, خبر آتی ہے نہیں؟ کتنا عمدہ لغت استعمال کیا ہے اخبار والوں نے, کیونکہ اگر کوئی خطرناک لفظ لیں تو ان کا دفتر کے شیشے توڑ دیں اس علاقے کے لوگ. لہذا بڑا شستہ شگفتہ بڑا مہذب لفظ استعمال کیا کہ حساس علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا. اپنے علاقے کو دیکھو, اپنے نفس کے علاقے کو دیکھو کہ کس درجے اس کی فیلنگ اور اس کی ڈیلنگ اور اس کی حساسیت ہے. جس کا جیسا زخم ہو ویسا اس پر احتیاط لازم. آپ دیکھو کہ جن کے زخم ہوتے ہیں وہ بچ کے چلتے ہیں, آدمیوں سے بھی بچتے ہیں, دشمن نہیں دوستوں سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں غیر شعوری طور پر ہاتھ نہ لگ جائے, رگڑ نہ لگ جائے. کیا کہوں دوستو, یہ تجربے کی باتیں آپ کم سنو گے. یہ باتیں کامیاب نایاب تو نہیں ہیں مگر کامیاب ہیں. اس لیے ہر شخص کا الگ الگ مجاہدہ, اس کے کرفیو کی سختی اور نرمی الگ الگ ہے. یہ بھی سمجھ لو, جہاں زیادہ گڑبڑ کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں کرفیو سخت ہوتا ہے, اور جہاں ہلکی گڑبڑی کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں کرفیو بھی نرم ہوتا ہے. اپنے اپنے نفس کا مزاج خود پہچانو. جب تک خود ارادہ نہیں کرو گے کہ ہم اللہ والے بن جائیں, پیر بھی آپ کو نہیں بنا سکتا. شیطان آیا اور شیطان ہی گیا جس نے احتیاط نہیں کی, جس نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی گناہوں سے, اللہ کے غضب و قہر سے اسے کوئی پرواہ نہیں, سانڈ کی طرح رہتا ہے, کھاتا خوب ہے. یہ راستہ اللہ والوں کا بہت ہی ہوشیاری کا راستہ ہے. جس کو اپنی فکر ہو, ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو, اس کا دل, اس کا قلب, اس کی جان اللہ سے اتنی چپک جائے, اتنا غم اسے رہے کہ ایک لمحہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نہیں چاہے. اگر یہ غم حاصل نہیں تو اسے غم اولیاء حاصل نہیں. بس جانور ہے, کھانے پینے کا غم ہے اسے. غم اولیاء اسی کا نام ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کامیاب سالک اور کامیاب صوفی وہی ہے جس کو یہ غم لگ جائے, غم اولیاء. ہر وقت اسے فکر ہو کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے میرا پالنے والا ناراض ہو جائے, ان کی نظر نہ بدل جائے. سارا عیش ختم ہو جائے گا اگر اللہ کی نظر بدل جائے. جس طرف کو رخ کیا تو انہیں گلستہ ہو گیا. اگر آپ نے غم اٹھا لیا, نظر بچا لیا, تو اللہ نے آپ کے دل کا پیار لیا, آپ کے دل میں خوشی آ جائے گی. جس طرف کو رخ کیا تو انہیں گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا ادھر سے وہ بیاباں ہو گئے.